ایک اور غزوہ، اس غزوے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ازواج مطہرات میں جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حاضرین محترم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا جسم مبارک سی پتلا جسم سی. جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو حکم دیتا کہ تسی اگلی منزل والے پاسے روانہ ہو، تے حاضرین محترم قافلہ روانہ ہویا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رفع حاجت واسطے باہر نہیں آئی سے. جنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈیوٹی سی اس اونٹنی دے نال جس تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوار سن، انہوں نے یہ سمجھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کجاوے دے اندر جڑا اٹھ دے اوتے رکھیا جاتا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کجاوے دے اندر نے اور آپ رضی اللہ عنہ اونٹنی تے سوار ہو چکی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ رفع حاجت واسطے گئے ہوئے. حاضرین محترم قافلہ منزل تو چل پیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیاں نا تے قافلہ منزل چھوڑ چکیا سی. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا اگر میں ہونے تو جانی ہاں قافلہ تے اگلی منزل والے پاسے چلا گیا، چلو میں اتنی ہی رک جانی ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل انہاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی کہ اگر کوئی بندہ پیچھے رہ جائے یا قافلے کا کوئی سامان رہ جائے تو انہاں دی ڈیوٹی یہی وہ اس بندے بھی قافلے نال ملاندے ہیں اور سامان بھی چوک کے قافلے تک لے کے پہنچ جاندے ہیں. صفوان ابن معطل وہ پیچھے ہے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس گل کا پتہ سی. آپ رضی اللہ عنہ اتنے لیٹ گئی ہیں. کافی دیر تو بعد وہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے نظر پئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اور حاضرین محترم جب پردے والی آیات نازل نہیں ہوئی سن کہ حضرت صفوان ابن معطل نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیا ہوا سی وہ پہچان کے ہاتھ دے اشارے دے نال انہوں نے اپنے سواری کے اوتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور بٹھان تو بعد انہوں نے ہتی دے اشعار پڑھے. ہتی وہ اشعار ہونے سن کہ اٹھ واسطے پڑھے جاندے سن نا تو اٹھ وہ اشعار سندا سی تے مست ہو جاندا سی اور تیز تیز چلنا شروع کر دیندا کہ ہتی دے اشعار ہوندے. حاضرین محترم حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنا جڑا اٹھ سی ہتی دے اشعار پڑھنا شروع کیتے اور کچھ ہی دیر تو بعد حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ میرے نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنیاں نے جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں ایک جواب دیتا میرے دل دے اوتے پھر دے گل گئی کیونکہ جدو بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولو اس تو پہلے اپنے ابا جی دے گھر جان واسطے اجازت منگدی سا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں اے کہندے ہوندے سن اے عائشہ اگر اپنے ابا دے گھر جانا چاہندی ہے ٹھیک ہے لیکن اے بھی گھر تیرا اپنا ہے، ادھر جانا چاہندی ہے تیری مرضی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گل نہیں آکھی بلکہ میرے نبی نے کہا اے عائشہ اگر اپنے ابا جی دے کول جانا چاہندی ہے بے شک چلی جا. حاضرین محترم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر گئیاں. ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارکہ اقدس دے اندر مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ تہاڈا میری عائشہ دی متعلق کی خیال ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں. حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کو بھی مشورہ لیتا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھی مشورہ لیتا، دیگر جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سن انہاں کو بھی مشورہ لیتا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ
اللہ عنہ والے پاس اشارہ کیتا، اشارہ کر کے کیا اے عمر تیرا میری عائشہ دی متعلق کی خیال ہے؟ حاضرین محترم اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جڑا جواب دیتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دین تو پہلے میں تمہارے کو ایک سوال پوچھنا چاہنا ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عمر پوچھ کی پوچھنا چاہنا میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے صرف اتنا جواب دے دیو تو آٹا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی نکاح نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی نال نکاح ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے، میرے نبی نے کیا نہیں تو آٹا نکاح عثمانی ذوالنورین نے پڑھایا ہے، میرے نبی نے کیا نہیں تو آٹا نکاح علی شیر خدا نے پڑھایا ہے، میرے نبی نے کیا نہیں۔ حاضرین محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو آٹا نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال کن نے کیتا ہے، کن نے پڑھایا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا کہ اے عمر میرا جڑا نکاح ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال میں کوئی کم بھی اپنی زندگی دے وچ اپنی مرضی نال کیتا نہیں، میں جتنے کم بھی کیتے نے رب دی مرضی دے نال کیتے نے، میں جتنے کم بھی کیتے نے میں رب دی مرضی دے نال کیتے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے عمر میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے نکاح دا وقت آیا، اللہ رب العالمین کی طرفوں جبرائیل امین حاضر ہوئے، اے اللہ دے پیارے محبوب نبی اللہ رب العالمین چاہنا وے تسی اپنی بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ دے نال کر دیو، میری دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ دی نکاح دا وقت آیا، رب دا حکم آیا عثمان ذوالنورین کو دے دیتی، میری تیسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ دی نکاح دا وقت آیا، رب دا حکم ہے میں رب دے حکم دے نال تیسری بیٹی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے دیتی، میری چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی نکاح دا وقت آیا، رب العالمین کی طرفوں پیغام آیا یا رسول اللہ جبرائیل امین پیغام لے کے آئے، رب چاہنا ہے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بستر دی زینت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بڑھا دیو، میں اپنی بیٹی دا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے نال کر دیتا۔ اور اے عمر جدوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے نال نکاح دا وقت آیا، جبرائیل امین ایک کاغذ دا ٹکڑا لے کے آئے، اس کاغذ دے اندر ایک ریشمی رومال تھی، میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور کی سلام عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کاغذ دے اندر ایک ریشمی رومال ہے، کھول کے دیکھ لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کاغذ کھولیا، اندروں ریشمی رومال نکلیا، اُتے تصویر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے جبرائیل ایک تصویر کس دی ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ رب پیا کہنا ہے ایک تصویر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی ہے، جڑی تہاڈی دنیا دے اندر بھی سو جانے، جڑی تہاڈی آخرت دے اندر بھی سو جانے۔ جڑی تہاڈی آخرت دے اندر بھی سو جانے۔ حاضرین محترم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم ہن جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گل سنی نا کہ ہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سوال ختم ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا رب تواڈے جسم مبارک دے اتے گندی مکھی نہیں بیٹھ دیتا اور رب تواڈے بستر دی زینت کسی گندی عورت کو کس طرح ہونے دے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک عائشہ پاک ہے، بے شک عائشہ، بے شک عائشہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن جس گل کیتی تے پھر عمر دی
سوال ہی فیصلہ کرے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس و ذات ہے نا کہ جنہاں دے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عمر جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے حق جاری کر دیتا. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ جس ٹائم بولے نا پھر اللہ رب العالمین نے عرشہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے حق دے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل کی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی تے آئی لیکن جڑا فیصلہ عمر فاروق نے دیتا ہے اللہ رب العالمین نے پوری آیت بنا کے نازل کر دی. حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر عائشہ کتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے دے اندر نے جدوں دیاں آئیاں نے متواتر روح دی. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے دے اندر گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اگلی گل کی تھی کیا ہے عائشہ اگر تیرے کولوں کوئی ایک جی گل ہوئی ہے مینوں دس دے میں رب دا رسول ہاں تیرے واسطے ہاتھ چاہواں گا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح آکھاں میں کس طرح آیا آکھاں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے لوگوں او دن جڑے میرے اوتے گزرے پہاڑ بن کے گزرے ایویں اللہ رب العالمین نے دو رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی واسطے نہیں نازل کیتے. حالین محترم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے کہ مینوں تے حضرت یوسف علیہ السلام دا نام ہی بھول گیا. کہندی نے اتنا میرے دل تے صدمہ آیا میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت یعقوب دے بیٹے نے جڑے الفاظ آکے سن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں بھی آج صبر کر رہی ہوں اللہ رب العالمین میرے حق دے اندر کچھ نہ کچھ نازل کر دے. اور حالین محترم حضرت یوسف علیہ السلام دے اوتے جدوں بہتان بنیا گیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی بچے نے دیتی سی. حضرت مریم علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی سی وہ بھی بچے سن. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی شان عظمت عزت تے قربان جاواں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی پاک دامنی دی گواہی بچے نے نہیں خود رب العالمین نے دیتی ہے. خود رب العالمین نے دیتی ہے. حالین محترم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہندی نے میں اسی پریشانی وچ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ رب العالمین کی طرفوں وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اور آپ فرمانی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنگ مبارک کمرے میں سن. میری والدہ بھی ایک کونے بیٹھ کے پریشانی نال رو رہی سی میں خود بھی پریشان سا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے کہنے لگے اے عائشہ رب کو دعا کر اللہ دے محبوب نبی تے وحی نازل ہو رہی ہے یقیناً جڑی وحی نازل ہو رہی ہے ساڈے واسطے ہی نازل ہو رہی ہے. حالین محترم جب وحی ختم ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والے پاسے دیکھے اور دیکھ کے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عائشہ دل مبارک ہوئے اللہ رب العالمین نے تیرے حق کے اندر قرآن دی آیت نازل کی. فلولا اذ سمعتموہ ایک جڑی سورہ نور دی آیت ہے. حالین محترم اور آخر کے الفاظ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور حالین محترم اللہ رب العالمین نے سورہ نور دی تقریباً 18 آیات 2 رکوع پڑھنے نے جڑی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حق دے اندر نازل ہوئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آل نال محبت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصحاب نال پیار کر. آخری گل سن مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کہ میری زندگی کا معمول سی میں ہر روز شام نو جو پڑھیا ہوتا سی شام نو جتنا پڑھیا ہوتا سی میں دعا کرنا سا اور اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حسنین کریمین
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ انہاں سارے شامل کر کے میں دعا کروں. آپ فرمانے کہ ایک رات میں ستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر میں اپنا دیدار کرایا. اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں دیدار کرایا. آپ فرمانے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا. کہنے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسرے پاسے سامنے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ پھیریا. میں تیسری باری پھر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیریا. میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرماؤ، کس وجہ نال میں نے تو ناراض ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اے شیخ احمد سرہندی مجدد الاسانی، تم میرے واسطے تے دعا کرنا، میں حسنین کریمین واسطے دعا کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا واسطے دعا کرنا، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ واسطے دعا کرنا میں. لیکن تینوں پتہ نہیں میں تے اج بھی عائشہ رضی اللہ عنہا دے حجرے دے اندر ستا ہویا ہاں، تو انہاں دعا دے اندر شامل نہیں کردا، اس واسطے تیرے کولوں ناراض ہو رہے. شیخ احمد سرہندی مجدد الاسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اس دعا پھر معمول رہا جدوں بھی دعا کرتا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری آل نو بھی شامل کرتا سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اصحاب نو بھی شامل کرتا سا. ساستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری آل نال بھی محبت کرنی، سارے اصحاب نال بھی پیار کرنا. آج 17 رمضان شریف ہے اور 17 رمضان شریف ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی وفات مبارک دا دن ہے. اس دن یاد رکھنا جس طرح پچھلے جمعے تے عرض کیتا سی 15 رمضان شریف حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت با سعادت دا دن سی. تو میں آج یہ کیتا سی کہ شام دے ٹائم تے جدوں سارے بیٹھے ہوئے ہو ایک بار الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اپنے جڑے آبا و اجداد گزرے نے انہاں واسطے دعا کر چھوڑی کرو. یا اللہ انہاں نیک ہستیاں دے صدقے ساڑے آبا و اجداد دی مغفرت نہ ساڑے ثواباں دی ضرورت کوئی نہیں. انہاں واسطے کہ اللہ رب العالمین نے جنتاں بنائیاں، اساں جنتاں انہاں دے صدقے نال اللہ عطا کرے سی. صرف انہاں دے دن یاد رکھیا کرو، جدوں انہاں دے دن آون تے اپنے عزیز و اقارب واسطے دعاواں کر چھوڑیا کرو. ساڑے عزیز و اقارب بھی انہاں دے صدقے بگڑی بن جاوے گی، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے.